वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतजर। कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। फख्र है कि एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। जॉइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर वहां गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। फख्र है कि जंग बंदी में कामयाब हुए। उन्होंने कहा हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान और भारतीय जौहरी कुव्वतें हैं। देखा जाए तो दोनों मुल्क अब ठीक हैं। अगर वो जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं है। The deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. The Pakistan representatives are coming in next week. And India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। फख्र है कि एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब होंगे। ज्वाइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा आमतौर पर वहां गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। फख्र है कि जंग बंदी में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान और भारतीय जौहरी कुव्वतें हैं। देखा जाए तो दोनों मुल्क अब ठीक हैं। अगर वो जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। अमरीकी सदर ने अहम गुफ्तगू की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के वाशिंगटन आमद के मुंतजर हैं। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहां जेबल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहां जेब बताइएगा मजीद क्या कहना था सदर ट्रंप का। जी देखिए खालिद, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज पेंसिल्वेनिया में थे। अपनी एक रैली थी उनकी। जब वापस वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं एंड्रयू एयरबेस के ऊपर, वहां पर मीडिया से मुख्तसर से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ दोनों के साथ डील कर रहे हैं और हम जौहरी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा मुझे बहुत फख्र है कि हमने जंग बंदी कराई और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग चल रही थी। दोनों जौहरी कुव्वतें हैं और हालात बहुत खराब थे और हमने जो है इसकी जंगबंदी में हम कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नुमाइंदे जो हैं वो आइंदा हफ्ते आ रहे हैं और अगर दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ भी नहीं। और ये पहला मौका नहीं सदर ट्रंप ने इस तरह की बातचीत की है। वो पिछले कई दिनों के अंदर मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान भारत के हवाले से बात कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि उन्हीं की कोशिशों से जो है इस जंगबंदी जो है ये अमल में आई। भारत इस मामले से पीछे हट रहा है। वो सदर ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा। वो ये भी नहीं मान रहा कि सदर ट्रंप जो है वो कह चुके हैं मैं कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हूँ। तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो कह चुके हैं कि हमें ये सालिसी नहीं चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि सदर ट्रंप का जंग रोकने में कोई किरदार नहीं। लेकिन ये सब झूठ जो है साबित हो चुका है कि भारत जो है इस वजह से गलत बयानी कर रहा है और सदर ट्रंप ये बात बड़ी वाक़ई कर चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका जहांजेब अपडेट करने के। डॉक्टर नसीम अशरफ तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अशरफ साहब आपके वक्त का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतजर हैं। कितना अहम होने जा रहा है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात, और एक जानिब जब अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हम तिजारत के हवाले से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफारत की जीत है और उससे भी बढ़ के जो बात है सदर ट्रंप का ये कहना कि इसको मैं तिजारत और ट्रेड में बदलना चाहता हूँ। दिस इज द न्यू नॉर्मल। मोदी साहब जो मर्जी करें कि न्यू नॉर्मल मैंने सेट किया है, तो दुनिया में जो न्यू नॉर्मल सेट हो गया है वो ये है कि भारत झूठ पे था, उसके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा सच पे मबनी था। पाकिस्तान ने ये दुनिया को जाहिर करके सबूत के साथ बताया है कि ये जो जंग हुई इसके पहलगाम का भी इशू, उसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं था, हिंदुस्तान ने खुद करवाया है। अमेरिका के लिए इस तरीके से आ जाना बीच में और ये कहना कि हम
इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी वफ्द का, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सफारती जीत पाकिस्तान को शायद इस सदी में ना मिली हो, और आगे ये चीज बहुत अहम पहलू में बदलेगी, जो अगर हिंदुस्तान जितना भी इसको फाइट करेगा, जो वो करेंगे, तो उनका उल्टा नुकसान होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि वो जो अपना मौक़िफ़ है वो हमेशा सच पे रहा है, वो उसी पे तिजारत और अमन, पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा है और कहा है कि हमें कोई जंग से कोई सरोकार नहीं, हम तैयार हैं, बात करने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, इसके लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त सदर ट्रंप का ये कहना, पहले भी उन्होंने 3-4 दफा बयान दिए थे, लेकिन उसको किसी ने शायद इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो समझते थे सदर ट्रंप तो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त ये कहना कि मैं वफ्द का इंतजार में हूं और उनके साथ मैं बात करके हिंदुस्तान पाकिस्तान को तिजारत पे एक दूसरे के साथ बिठा के राजी करा के कि ताकि सारे जो मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया ने माना है, स्पेशली सदर ट्रंप का, और इसके लिए सब पाकिस्तानी जो यहाँ पे भी हैं बहुत उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, और बहुत उन्होंने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने आज एंड्रूज एयर फोर्स बेस पे डॉक्टर साहब जो एंड्रू एयरबेस पे जो उन्होंने गुफ्तगू की, खासकर उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेशन की बात की, उन्होंने भारतीय डेलीगेशन की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी डेलीगेशन की बात की, ये कितना अहम है? ये कितना अहम मैसेज है? ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तानी डेलीगेशन यहाँ आ चुका था, लेकिन ना उनको कोई इस तरह की इस्तकबाल मिला, ना किसी ने इतनी उनको अहमियत दी। और ये कहना कि पाकिस्तानी डेलीगेशन का हम इंतजार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं, और वो अब व्हाइट हाउस में उनको मिलेंगे, तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने शशि थरूर को झूठा साबित कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में बदल सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों के लीडर से बात की, कहा तिजारत करते हैं। मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा जंग करने वालों से तिजारत नहीं हो सकती। वो मेरी बात समझ गए और जंग बंदी हो गई। India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan. We talked trade. And we said we can't trade with people shooting at each other and potentially using nuclear weapons. They understood and they agreed. And that all stopped. भारतीय सफारतकारी कमेटी की नाकामी लहजे से झलकने लगी। कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की अहलियत पर ही सवाल उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप में सदारत के वो औसाफ नहीं जो साबिक सुदूर में थे। शशि थरूर ने ट्रंप की जानिब से पाक भारत सालसी को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान से जंगबंदी के लिए अमेरिका को कहा, न हमें सालसी की जरूरत है। Great honor of meeting 4 or 5 American presidents. I mean, these are people of certain class. There was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality I find woefully lacking in this gentleman. Mr. Trump is very unusual for most American presidents. He does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. We have agreed to no such thing, no talks mediated by the Americans with the Pakistanis. In international diplomacy, let's be very blunt about it, presidents issuing these odd tweets. So Trump claiming credit for mediation. India would never have sought mediation, doesn't need mediation. भारतीय जारियत और जंगी जनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन पाकिस्तानी वफ्द के बेशतर अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से अमरीका में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ्द 20 से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस और सदर यूएन जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्किल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना और फौरी हल जरूरी है। भारतीय हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज सामने आएंगे।
کراچی میں رات گئے تیز رفتار گاڑی کی ٹکروں سے افسوسناک حادثہ، 4 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ کلفٹن 3 تلوار چوک پر تیز رفتار ڈبل کیبن کی ٹکر سے ڈیلیوری بوائے مرتضی خان جاں بحق ہو گیا۔ ان حادثات سے متعلق جانیں گے آصف خان، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی آصف، بتائیے گا۔ آصف خان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ افسوسناک حادثات پیش آئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ رات میں جو حادثات پیش آئے اس میں ایک ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ شارع فیصل پر تیز رفتار کار سوار موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر فرار ہو گیا۔ حادثے میں جاں بحق شہری کی شناخت محمد شمون اور زخمی خاتون کے انجم کے نام سے ہوئی۔ بلدیہ ٹاؤن 2 نمبر کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جام صادق پل پر ٹریفک حادثے نے نوجوان کی جان لے لی۔ خیرپور لاڑکانہ روڈ پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے اسکواڈ پر نامعلوم افراد کے حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ATC کے جج سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ حملے کے دوران اسکواڈ میں شامل موبائل پر گولیاں لگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی SSP خیرپور پولیس نفری ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ SSP خیرپور سردار حسن نیازی کا کہنا ہے کہ ATC جج محفوظ ہیں۔ حملہ اسکواڈ پر ہوا۔ حملہ ٹارگیٹڈ تھا یا ڈکیتی، تحقیقات کر رہے ہیں۔ شہید اہلکار کی لاش اور زخمی اہلکاروں کو لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے سرات میں بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ دہشت گردوں نے سوراب بازار میں بینک لوٹا، سرکاری افسر کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد علی نے بتایا حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت گلیدی نے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ حملے کے وقت ADC رہائش گاہ پر خواتین و بچے موجود تھے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ ضلع سوراب کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ایک بینک کو لوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ADC ریونیو جو ہے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ADC ریونیو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ان کے اہل خانہ بھی اس وقت گھر پہ موجود تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ بلوچستان حکومت اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور یہ دہشت گردوں کی جانب سے حملہ جو ہے ہندوستان کی پراکسیز جو ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کی ہندوستان کی ایما پر کیا گیا ہے۔ پشاور میں راہزنی اور پولیس پر حملوں میں ملوث ملزم مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ملزم اسد اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے تھانہ متھرا پولیس نے ناکہ بندی کی تھی۔ روکے جانے پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم اسد مارا گیا، جس کے قبضے سے 2 موبائل فون، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ پشاور میں 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 6 افراد کے قتل میں ملوث 2 ملزم پکڑے گئے۔ گھریلو رنجش پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ پولیس نے واقعے کے 11 روز بعد ملزمان گرفتار کرنے کے ساتھ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ عدنان طارق کی رپورٹ۔ پشاور کے نواحی علاقے اڑمڑ میں گھر کے اندر خون کی ہولی کھیلنے والے 2 ملزموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان آپس میں بھائی ہیں جنہوں نے 11 روز قبل گھریلو رنجش پر 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ قتل ہونے والوں میں ماں بیٹی، 2 جوان بیٹے اور 2 کمسن بچے شامل تھے۔ 19 مئی کو اڑمڑ کی حد میں ایک بہت ہی بے رحمانہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں 6 لوگ مارے گئے انکلوڈنگ 2 بچے تھے۔ بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور سائنٹیفکلی ہم آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہاں سے نکل گئے تھے، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کل کلشن کوف سے انہوں نے یہ فائر کیے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی بہن کی شادی مقتول خاندان میں ہوئی تھی اور واقعے سے چند روز قبل وہ پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئی تھی۔ ملزمان نے بہن کی موت کو مبینہ قتل سمجھتے ہوئے یہ خونی اقدام اٹھایا۔ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بار بار یہ وہ تانا آ رہا تھا ہر طرف سے کہ بہن آپ کی مار دی گئی اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ پولیس نے دونوں ملزموں کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ کیمرہ مین واحد اللہ کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وے نیوز، پشاور۔ اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز۔ اسلام آباد راولپنڈی میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقے آج بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں موسم گرم، پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر سے گرمی کے ستائے سیاحوں کی بڑی تعداد نے وادی کاغان کے سیاحتی مقام ناران کا رخ کر لیا ہے، جہاں ٹھنڈے موسم اور برفیلی نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ناران جھیل لولو سر پر موجود ہمارے نمائندے طاہر شہزاد۔
میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کی بلند ترین سیاحتی مقام جھیل لولو سر پہ، جو وادی کاخان کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام سمجھا تصور کیا جاتا ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں وقفے وقت سے بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. مئی کا موسم ہے، پہاڑوں پہ برف بھی جو موجود ہے اور ہلکی ہلکی برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہاں پہ سرد موسم کو جو ہے دیکھنے کے لیے ملک بھر سے گرم علاقوں سے آنے والے سیاح یہاں کے خوبصورت نظاروں اور ٹھنڈے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دے رہے ہیں. دوسری جانب ذیلی انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ ہائی الرٹ جاری کر رکھا ہے کہ جو سیاح یہاں آتے ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے گرم ملبوسات ضرور لائیں، تاکہ رات کے وقت یہاں کا موسم انتہائی سرد ہو جاتا ہے. عید قربان قریب آتے ہی لاہور کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا. اپ ڈیٹ لیتے ہیں ہربنس پورہ کی مویشی منڈی میں موجود نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے. بتائیے گا. بالکل عید قربان قریب آتی جا رہی ہے اور ملک بھر کی طرح شہر لاہور کی بھی مویشی منڈیاں جو ہیں وہ سج چکی ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بکرے بھی، اونٹ بھی، قربانی کے لیے لائے گئے جانور یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر صبح سویرے ہی جو گاہک ہیں وہ اپنے من پسند جانور کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنے دنوں سے وہ جانور تلاش کر رہے ہیں، کیا انہیں ابھی تک ملا یا نہیں. تقریباً پچھلے ایک ویک سے ہم دیکھنا شروع ہوئے ہیں، لیکن ریٹ ان کے پچھلے سال تھے، اس سال جو ہے نا ڈبل کے قریب ہے. جو 1 لاکھ روپے والا جانور اور 3 لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس سال جو ہے نا خوراک سستی ہو گئی ہے، گندم بھی سستی ہو گئی ہے، ساری چیزیں سستی، ان کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں اتنے مہنگے دے رہے ہیں. وپاری اور گاہک کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنا من پسند جانور سنت ابراہیمی کے لیے گھر لے کر جائیں. جی اور ابھی ٹیکنالوجی. امریکی سائنسدانوں نے چہرے کا ایک نیا الیکٹرانک ٹیٹو ایجاد کیا ہے جو دماغ کی مشقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ نئی برقی ڈیوائس سر پر پہنے جانے والی روایتی آلات کے برعکس چہرے پر نصب ہو جاتی ہے اور دماغی تناؤ کی پیمائش کرتی ہے. ERYB گلوبل نے جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں ٹیلی میڈیسن کو نئی سمت دے دی. اب ایک کال پر طبی مشورہ لینا، اپائنٹمنٹ حاصل کرنا اور لیب ٹیسٹ کی سہولت سب کچھ پہلے سے کہیں آسان ہو گیا ہے. آؤ مل کر بنائے پاکستان مہم کے تحت ٹیلی طبیب 1123 نے باقاعدہ طور پر صحت مند پاکستان پروگرام میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اہم معاہدے پر ٹیلی طبیب 1123 کے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق قادر لاکھیار اور ARY گروپ کے چیئرمین حاجی محمد اقبال نے دستخط کیے. اس معاہدے کے تحت ٹیلی طبیب کے صارفین اب صحت مند پاکستان کی آن لائن سہولیات سے براہ راست مستفید ہو سکیں گے. 24 گھنٹے دستیاب یہ سروس نہ صرف صوبہ سندھ کے شہریوں کو فوری طبی مشورہ فراہم کرے گی بلکہ انہیں قریبی OPD مراکز اور لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولیات سے بھی منسلک کرے گی. یہ اقدام ٹیلی ہیلتھ کی دنیا میں ایک انقلابی قدم ہے جو صوبہ سندھ کے باسیوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست دی تھی. 3 میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. صاحبزادہ فرحان 74 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. حسن نواز ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے. وہ جہاں چاہتے ہیں اسپنر کو چھکا لگا دیتے ہیں. کپتان سلمان آغا کی میچ کے بعد گفتگو، کہا حسن کو مڈل آرڈر میں کھیل کر مزہ آ گیا. وہ اب اوپن نہیں کرنا چاہتے. کھلاڑیوں کی کارکردگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں. I didn't know it was 3.5 years before, but yeah, it's feel really good and it was a complete performance. If you have 15 players, I want like 10 players ready in the NCA or in anywhere else, because if anyone get injured, there is a players who are always ready to come and replace him. The way he's batting, not many people can bat, that's for sure. The way he bats against spinners, like hit sixes at will. He's loving at batting at middle order now. He doesn't want to open anymore. They all wanted to do well for Pakistan. That's the more important thing for us and for me. بالنگ میں مسائل کا سامنا ہے پھر بھی کام بیک کیا. بلے بازوں کی کارکردگی نے مایوس کیا. بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس کا کہنا ہے 200 رنز کا ہدف بہت مشکل نہیں تھا. بلے بازوں کو لمبی اننگ کھیلنی پڑیں گی. Sorry, full injured. The momentum fully shifted because we know we have a lackings of bowling. Still we come back very well. And this wicket 200 any day I will say I will bat. But as a batting unit we didn't do it good. Whoever bat well, you have to keep continuing. I mean, you have to play like 13-14 over. At the moment, we have to sit and talk how we can come back strongly because it's all about mindset. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز کی سیریز میں پاکستان کی فیصلہ کن برتری
پر کرکٹ فینز نہال ہو گئے. بنگلہ دیشی ٹیم کے فین نے بھی پاکستان کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا. کو سپورٹ کر رہے تھے. ایکچولی میں تو ویسے بھی بنگالی ہوں, تو میں فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں اس کو سپورٹ کرنے آیا تھا. تو اگر جیت جائے تب بھی ٹھیک ہے, نہ جیتے گا تب بھی ہم دونوں سیم ہیں, ایک نیشن ہے, کوئی بات نہیں. صاحبزادہ نے بہت اعلیٰ بیٹنگ کی ہے اور بہت اچھے چھکے لگائے ہیں بنگلہ دیش کو. تمام بولروں کو اس نے پٹائی کی ہے ان کی. ہم بڑا انجوائے کر کے آ رہے ہیں. سارے کھلاڑیوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے اور اسپیشلی جو انہوں نے کیچ کیا ہے نا حسن علی نے, کیا بات ہے. ناکامی کا خوف دل سے نکل گیا. جب بھی ڈراپ ہوتا ہوں ڈومیسٹک میں ٹاپ کر کے واپس آتا ہوں. کم بیک میچ میں بہترین کھلاڑی قرار پانے والے صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں پاکستان کے لیے پہلا ایوارڈ جیتنا بہت جذباتی لمحہ ہے. ایموشنل ہوں کیونکہ پاکستان کے لیے پہلا مین آف دی میچ لینا اور پہلے میچ میں کم بیک کرنا. ڈومیسٹک کھیلا, اس کے بعد پی ایس ایل کھیلا, تو آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ کو اسی طرح مومنٹ اس طرح T20 کی کرکٹ کھیلنی ہوگی. میرا کم بیک کوئی ڈفرنٹ سا ہے. میں ہر سال ڈومیسٹک ٹاپ کر کے آتا ہوں, تو میرے خیال سے اب وہ ڈر ختم ہو گیا. بہت کانفیڈنٹ تھا کہ جب بھی چانس ملے گا انشاءاللہ اس کو امپروو کروں گا اور دکھاؤں گا لوگوں کو. پہلا ہی وار زوردار, ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل لانے کو تیار. گولڈن بوائے ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے. اسٹار ایتھلیٹ نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہلی ہی تھرو 86.34 میٹر دور پھینکی, جو اس مرحلے کی سب سے بڑی تھرو ثابت ہوئی. پاکستان کے یاسر سلطان بھی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب. 76.07 میٹر دور نیزہ پھینکا. جنوبی کوریا میں جاری چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل آج دوپہر 1:10 پر شروع ہوگا. بات کریں گے کراچی نیشنل ہائی وے پر قائد آباد پر بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر علاقہ مقیم سراپا احتجاج ہے. احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. مزید جانیں گے آصف خان سے. ملیر کالا بورڈ پر موجود ہیں اور صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے, لیکن ملیر نیشنل ہائی وے کی جو دونوں روڈ ہیں یہ مکمل طور پر بند ہے اور اس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. یہاں پر متعدد کار سوار گاڑی سوار ایسے ہیں جنہوں نے پوری رات یہیں پر گاڑی میں گزاری ہے. گزشتہ شام 7 بجے علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. یہ احتجاج لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا گیا اور 12 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت بھی احتجاج جاری ہے. کچھ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ یار ہم تو رکشہ چلانے کے لیے آئے, یہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ٹریفک اتنا جام ہے, بندہ کہاں چلائے گا. لائٹ کے ہمارے گھروں میں لائٹ نہیں ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے ملیر نیشنل ہائی وے کے جو دونوں روڈ ہیں یہ 12 گھنٹوں سے زائد بلاک ہے اور یہاں سے جو گزرنے والے ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فرانسیسی صدر میکرون کو دوستانہ مشورہ. اوول آفس کے حقوں سے گونج اٹھا. اوول آفس میں صدر ٹرمپ کی پریس بریفنگ کے دوران میکرون کی ویڈیو پر صحافی کے سوال پر صورتحال انتہائی دلچسپ اور پرمزہ ہو گئی. صدر ٹرمپ بھی اپنی مسکراہٹ کو نہ روک سکے اور کہا کہ فرانسیسی صدر اور اہلیہ دونوں اچھے لوگ ہیں, لیکن انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دروازہ بند ہی رہے. This week there was a video on board a plane that showed the First Lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader marital advice? Make sure the door remains closed. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know them very well, and I don't know what that was all about, but I know them very well, and they're fine. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.